ربنا ارحم لنا یا ربنا. کسی خاتون کی شادی کسی اور شہر میں ہو جاتی ہے، جس شہر میں ان کا خاوند ہوتا ہے وہی شہر ان کا گھر ہوتا ہے. اب والدین کا گھر یا والدین کے حصے میں حصہ دار رہنا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایک عام بندی کی ہم مثال دیتے ہیں. ایک بندہ ہے جس کی اپنی پراپرٹی اپنا حصہ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، لیکن وہ خود رہائش رکھتے ہیں لاہور میں. تو پراپرٹی کی یہاں موجودگی ان کی اس شہر میں اقامت کی سبب نہیں بنتی، بلکہ ان کا شہر لاہور ہی ہے. دوسرا حکم یہی ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی اپنی اقامت کی نیت ہی صحیح نہیں ہے. ان میں سے ایک غلام ہے. اگر غلام اپنے مالک کے ساتھ ہے، جب تک کہ مالک نیت نہیں کرتا اقامت کی اس وقت تک غلام کی نیت نہیں صحیح. دوسرا لشکری سپاہی، فوجی آرمی والے، جب تک کہ ان کی کمانڈر نیت نہیں کرتا اقامت کی اس وقت تک یہ فوجی بذات خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. کیونکہ اگر یہ اقامت کی نیت کر لے اور کل ان کا مالک کہے اور آرمی کا آفیسر کہے، کمانڈر کہے کہ چلو جی چلتے ہیں، تو ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. تیسری جنس بیوی ہے. بیوی کی اپنی اقامت کی کوئی نیت نہیں ہے. جب تک کہ خاوند اقامت کی نیت نہیں کرتا اس وقت کی بیوی کی اقامت کا کوئی نیت نہیں ہے. لہٰذا یہ خاتون جو ہے اگرچہ ان کا حصہ وہاں اپنی والدین کی طرف ہے، لیکن اب وہ ان کا گھر نہیں ہے. ان کا گھر اور اختیار ان کے شوہر کے پاس ہے. اسی لیے یا تو وہ وہاں جا کے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی اقامت کی نیت کر لے تو پھر وہاں پوری نیت نماز پڑھیں گے. اور اگر وہ اس سے کم کی اقامت کرتی ہے تو پھر وہ وہاں پر سفر پڑیں گے. ہاں، ان کی میاں نے ان کے لیے ایک گھر وہاں بنایا اور ایک گھر یہاں بنایا، اور یہ کبھی اس گھر میں رہتی اور کبھی اس گھر میں رہتی تو پھر یہ دونوں جگہ پر مقیم ہے. لیکن اگر انہوں نے ترک کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد آئی اور راولپنڈی اسلام آباد میں رہی اور لاہور کو انہوں نے چھوڑا، لاہور میں ان کی والدین کا گھر ہے، تو وہ وہاں پر مقیم نہیں بلکہ وہاں پر وہ مسافر ہے اور سفر کی نماز